اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت آج آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانی چاہیے؟ ہاں، ضرور خوشی منانی چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کا اللہ کریم نے خود قرآن کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے۔ ذکر بھی فرمایا ہے اور حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ نے فرمایا کہ جب میں تم پر اپنا فضل کروں، اپنی رحمت تم پر نازل کروں، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں فلیفرحوا، ضرور خوشی مناؤ۔ جس وقت اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر اللہ کے فضل پر بھی خوشی منانی چاہیے اور اللہ کی رحمت پر بھی خوشی منانی چاہیے۔ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہو ہم پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر کون کون سا فضل ہے اور کون کون سی رحمت ہے، کون کون سا فضل ہے۔ بے شمار اللہ کا ہم پر فضل ہے، بے شمار اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں عقل بھی دیا، ہمیں شعور بھی دیا، اللہ کریم نے ہمیں جسم بھی دیا، جان بھی دی، اللہ کریم نے ہمیں قرآن بھی دیا، ایمان بھی دیا، اللہ کریم نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، اللہ کریم نے ہمیں اہل سنت بھی بنایا، اہل نسبت بھی بنایا۔ بہت سارا اللہ کا فضل ہے ہم پر، بہت سارا اللہ کا فضل ہے، اور ان سارے فضل میں سے سب سے جو بڑا فضل ہے، سب سے جو بڑا فضل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ اللہ کریم نے اپنا محبوب ہماری طرف ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہم پر سارے فضل میں سے اعلیٰ و ارفع و افضل فضل حضور کی ذات ہے کہ ہمارے پاس آئے۔ بہت سارے اللہ کے فضل ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے اللہ کے فضل ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں بینائی دی، اللہ کریم نے ہمیں بشارت دی، اللہ کریم نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اللہ کریم نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، اللہ کریم نے ہمیں کھانے پینے کی طاقت دی، ہمارے لیے دن رات بنائے، کھانے پینے کی چیزیں بنائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکو گے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، لامحدود ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں سے افضل، سارے فضل سے افضل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے فضل کبیر ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ فضل کبیر ہے، اور فضل کبیر اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بہت ساری نعمتیں ہیں نا، بولے نعمتیں ہم پر بہت ساری، اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں، اور ایک نعمت کا بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح معنی اللہ کا احسان، اللہ کا شکر صحیح معنی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور ان ساری نعمتوں سے اعلیٰ و افضل نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی طرف سے جب تم پر نعمت نازل ہو تو پھر اس کا خوب چرچا کرو، اس کی خوب اس کو بیان کرو، خوب بیان کرو۔ اور حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس مقام پر جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا محمد نعمت اللہ، اس مقام پر جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اس نعمت سے مراد اللہ کی نعمت ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کریم کی نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کبیر ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کریم نے فرمایا بشارت دے دو، مؤمنین کو بشارت دے دو، ان کے لیے فضل کبیر ہے، فضل کبیر ہے۔ تو فضل کبیر کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے فضل کبیر ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانوں کو تسلیم کرتا ہے، کوئی نقص نہیں نکالتا، کوئی عیب نہیں نکالتا، کوئی بات نہیں کرتا، سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو اور ہر شان اور ہر مقام کو تسلیم کرتا ہے۔ بشارت اس کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فضل کبیر ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فرمایا کہ فضل کبیر اس شخص کے لیے ہے جو حضور کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، جو حضور کی شاہدیت کو مانتا ہے، جو حضور کی مبشریت کو مانتا ہے، جو حضور کی نذیریت کو مانتا ہے، جو اللہ کی طرف حضور کا دعوت دینا اس صفت کو مانتا ہے۔ وسراجا منیرا، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا آفتاب تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اسی مومن کو خوشخبری دے دو، اس کے لیے فضل کبیر ہے، اس کے لیے فضل کبیر ہے۔ سامعین محترم، جس دن اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہو تو پتہ چلا اس آیت کے تحت پتہ چلا کہ جس وقت اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ تو قرآن کی اس آیت کے تحت حضور کی آمد پر خوشی منانا، حضور کی آمد پر خوشی منانا شیوہ عشق وفا بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے، شیوہ عشق وفا بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس دن یا جس رات اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، وہ دن عام ہے یا خاص ہے، اس دن کو عام سمجھنا چاہیے یا خاص سمجھنا چاہیے، اس دن کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس دن کو عام سمجھے یا اس دن کو کوئی ہم نام دیں۔ قرآن کہتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ قرآن کی اس آیت کے اندر یہ دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے رزق نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، مائدہ نازل فرما، تکون لنا، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ قرآن کی آیت کہ جس دن اللہ کا فضل نازل ہو یا اللہ کی رحمت نازل ہو تو اس دن کو عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جمعۃ المبارک۔ اس دن اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس دن اللہ کا مسلمان پر بڑا فضل عظیم ہے، تو اس لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ جمعہ عید کا دن ہے اور سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور قرآن کے علماء اصولیین کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن سابقہ شریعتوں کا جو قصہ بیان کر دے، قرآن سابقہ شریعتوں کا جو قصہ بیان کر دے، اس کے بعد قرآن اگر اس کی تردید نہ کرے، اس کا رد نہ کرے، تو وہ واقعہ، وہ آیت ہمارے لیے حجت بن جاتی ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے رزق نازل فرما تاکہ ہو جائے ہمارے لیے، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ تو قرآن سابقہ یہ دعا ذکر کر کے قرآن نے اس آیت کی، اس واقعے کی تردید نہیں فرمائی، قرآن نے تردید نہیں فرمائی، قرآن نے بعد میں اس کا رد نہیں کیا۔ جب قرآن نے اس واقعے کا رد نہیں کیا تو اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جب ہمارے لیے یہ واقعہ حجت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جب رزق نازل ہو، جس دن نازل ہو، وہ دن امت عیسیٰ کے لیے، پہلو والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، اللہ تقسیم فرماتا ہے، معرفت ہو، روحانیت ہو، رزق ہو، مال ہو، اللہ تقسیم فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں۔ چاہے وہ روحانیت ہو، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رزق نازل ہو تو وہ دن اس امت کے لیے، پہلے والوں کے لیے بھی عید بن جائے، بعد والوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ جس دن امت عیسیٰ کے لیے رزق نازل ہو، وہ دن امت عیسیٰ کے لیے عید ہے، اور جس دن امت محمدیہ پر رزق تقسیم کرنے والا نازل ہو تو کیا وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن نہیں؟ لہذا وہ دن بطریق اولا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، مدینہ کے لوگ مدینہ سے باہر نکل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کیا۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، کوئی پکار رہا تھا یا محمدو، یا رسولو، یا محمدو، یا رسولو، اور کوئی پکار رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سامعین محترم، مدینہ طیبہ والوں کا مدینہ سے باہر نکل کر حضور کا استقبال کرنا یہ خوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور کی آمد پر خوشی منانا یہ خوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور کی آمد میں انہوں نے نعرے بھی لگائے، حضور کی آمد پر انہوں نے جھنڈے بھی لہرائے، حضور کی آمد پر وہ گیت بھی گاتے رہے، حضور کی آمد پر انہوں نے خوشیاں بھی منائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی دستار مبارک اتار کر نیزے پر لٹکا کر جھنڈے کی طرح لہرایا۔ سامعین محترم، جھنڈا لہرانا بھی صحابہ کی سنت بن گیا، خوشی منانا بھی صحابہ کی سنت بن گیا، حضور کی آمد پر استقبال کرنا بھی صحابہ کی سنت بن گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرے لگانا، گیت گانا اور نعت پڑھنا بھی صحابہ کی سنت بن گیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप की विलादत हुई तो हजरत जबराईल 3 झंडे लेकर आए। 3 झंडे, आसमान से 3 झंडे, एक मशरिक में नस्ब किया, एक मगरिब में नस्ब किया और एक काबा की छत पर नस्ब किया। क्यों नाजिल किया, क्यों नस्ब किए, झंडे क्यों लगाए? हजूर की आमद की खुशी पर, हजूर की आमद की खुशी पर, और कोई मकसद नहीं था, कोई मकसूद नहीं था। झंडों का लगाना कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। मशरिक में झंडा, मगरिब में झंडा, बैतुल्लाह की छत पर झंडा। फरमाया अल्लाह करीम ने, जब मैं अपना तुम पर फजल करूं, अपनी रहमत नाजिल करूं, फिर हुक्म देता हूं कि तुम खुशी मनाया करो, खुशी मनाया करो। तो सारे फजल से अफजल, सारे फजल से अफजल फजल कबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर हजूर की ज़ात से बाकी फजल छोटे छोटे फजल है तो छोटे छोटे फजल पर, उसके नाजिल होने पर तो खुशी मनाए, तो जो सबसे बड़ा फजल फजल कबीर है, क्या उसकी आमद पर खुशी न मनाए? कुरान की इस आयत के अंदर 2 चीजों का जिक्र है, फजल भी और रहमत भी। फजल भी, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फजल भी और रहमत भी। हजरत अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, साहिब तफसीर बग़वी, साहिब बहुत बड़ी अजीम तफसीर कुरान की तफसीर बग़वी, आप इसी आयत के तहत आप पढ़ें, अरबी के अंदर है, इस आयत के तहत पढ़ें, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। इस आयत के तहत आप तफसीर बग़वी पढ़े और इसी आयत के तहत आप तफसीर कबीर भी पढ़ें। इसके अलावा जो मर्जी आप तफसीर पढ़ें, तफसीर कबीर, मुफस्सिर कबीर, हजरत अल्लामा मौलाना फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर कबीर। और अल्लामा बग़वी ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा कि फजल से मुराद क्या है। आपने हजरत मुजाहिद का कौल भी नकल किया, हजरत कतादा का कौल भी नकल किया, हजरत सईद बिन जुबैर का कौल भी नकल किया। आप फरमाते हैं, हजरत कतादा और हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि फजल से मुराद क्या है? आप फरमाते फजल से मुराद ईमान है। रहमत से मुराद क्या है? फरमाया रहमत से मुराद, ये रहमत से मुराद कुरान है। हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि फजल से मुराद क्या है? फरमाया फजल से मुराद इस्लाम है। रहमत से मुराद क्या है? फरमाया रहमत से मुराद ये कल्ब की जीनत है। फरमाते हैं बाज़ उलमा ने कहा कि फजल से मुराद क्या है? फरमाया फजल से मुराद इस्लाम है और रहमत से मुराद जन्नत है। अगर इन सारे मानों को भी देखा जाए तो फिर इस्लाम भी हमें मिला तो हुजूर के सदके मिला, कुरान मिला तो हुजूर के सदके मिला, दिल की जीनत मिली, कल्ब की जीनत मिली, हुजूर के सदके मिली, हमें जन्नत भी मिली या मिलेगी तो हुजूर के सदके मिलेगी। तो सामीन मोहतरम, हजरत अल्लामा मौलाना फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आप फरमाते हैं असल में ये इबारत नहीं, असल में इबारत ये है बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू सुम्मा यक़ूलु मर्रतन उख़रा फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और फरमाते हैं असल इबारत यह है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफ़रहू। बाद में आपने कहा कि बाद में इबारत ये बनी कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जो कुछ तुम जमा करते रहते हो, जो कुछ तुम इकट्ठा करते रहते हो, तुम्हारे इकट्ठा करने और तुम्हारा जमा करने से बेहतर है कि हजूर के फजल, हजूर की आमद पर खुशी मनाओ। जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो तो फिर खुशी मनाओ। कुरान के अंदर लफ्ज़ है फल यफ़रहू, फल यफ़रहू, यफ़रहू ये अमर का सीगा है और अमर के सीगे में हुक्म होता है। फल यफ़रहू, यफ़रहू से पहले फा भी है, लाम भी है। सर्फी नावी कानून के मुताबिक फा भी ताकीद के लिए है, लाम भी ताकीद के लिए। फा का माना भी जरूर है, लाम का माना भी जरूर है। आगे है यफ़रहू, खुशी मनाओ, ये हुक्म है। दो ताकीदों के बाद, दो ताकीदों के बाद अल्लाह करीम ने 2 ताकीदें फरमाई, 2 ताकीदों के बाद अल्लाह करीम ने हुक्म फरमाया। सामीन मोहतरम, इस मकाम पर अल्लाह करीम ने एक ताकीद नहीं फरमाई, हमारे लिए तो एक ताकीद काफी है। एक ताकीद नहीं फरमाई, दो ताकीदें फरमाई। फरमाया कि जब मैं अपना फजल करूं और अपनी रहमत नाजिल करूं, फल यफ़रहू,
تو پھر ضرور ضرور خوشی منایا کرو۔ اب وقت نہیں ورنہ وضاحت کرتا کہ خوشی منانے سے مراد قرآن کی اس آیت کے اندر کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، کس انداز سے مناؤ، کوئی قید نہیں۔ روزہ رکھ کر خوشی مناؤ، عبادت کر کے خوشی مناؤ، ذکر کر کے خوشی مناؤ، نوافل ادا کر کے خوشی مناؤ، جھنڈا لگا کر خوشی مناؤ، نعتیں گا کر خوشی مناؤ، خطابات کر کے خوشی مناؤ، تلاوت قرآن پاک کر کے خوشی مناؤ، لائٹیں کر کے خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب اللہ کریم نے کوئی قید نہیں لگائی تو حضور کی آمد پر جس طرح اور جس طریقے سے تم چاہتے ہو خوشی منایا کرو، جیسے تمہارا دل چاہے خوشی مناؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا تم پر فضل ہو، جب اللہ کا تم پر فضل ہو، جب اللہ کریم نے اپنا محبوب ہماری طرف بھیجا، کیا یہ بڑا فضل نہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا تم پر فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اور جتنی بھی دنیا کے اندر رحمتیں ہیں، اللہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی اور سب سے عظیم رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ فرمایا قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے فضل سے افضل حضور کی ذات، ساری رحمتوں سے افضل رحمت حضور کی ذات، فضل کبیر بھی حضور کی ذات، فضل رحمت بھی حضور کی ذات، سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات، سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات۔ جب سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر ضرور ضرور خوشی منایا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منایا کرو۔